کربلا، وہ زمین جہاں ریت بھی خون سے لال ہو گئی تھی، وہ فضا جہاں ہر سانس غم سے بھری تھی۔ محرم کی 10ویں کا سورج ابھرا، مگر اس کی روشنی بھی جیسے شرمندہ تھی۔ 3 دن سے پانی بند تھا، خیموں میں بچوں کے ہونٹ سوکھ چکے تھے، اور چھوٹی سی بی بی سکینہ کی آواز امام حسین کے دل کو چیر رہی تھی۔ چاچا عباس، پانی! یہ لفظ عباس کے سینے پر تیر بن کر لگے۔ مولا عباس، علی کا بیٹا، جس نے بچپن سے تلوار چلانا سیکھا، جس کے بازوں میں شیر خدا کی قوت تھی، اور جس کے دل میں حسین کی بندگی بسی تھی۔ وہ صرف ایک بھائی نہیں تھے، وہ حسین کے سپاہ سالار اور خیموں کے نگہبان تھے۔ امام حسین نے عباس کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہا، عباس، جب تک تم زندہ ہو یہ خیمے محفوظ ہیں، لیکن بچوں کی پیاس میری جان لے رہی ہے۔ عباس نے سر جھکا لیا اور کہا، میرے آقا، اگر میری جان بھی اس راہ میں چلی جائے تو یہ قربانی کم ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب عباس نے عالم اٹھایا، وہ عالم جو آج بھی ظلم کے خلاف کھڑا ہے۔ گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمنوں کے لشکر کی طرف بڑھے۔ زمین کانپ اٹھی، تلواریں چمک اٹھی، اور عباس کی تلوار نے ظلم کے حیصلے توڑ دیے۔ عباس آ رہا ہے! یزیدی لشکر میں خوف پھیل گیا، راستے میں لاشوں کے انبار لگ گئے، اور عباس فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ پانی بالکل سامنے، ہاتھ بڑھا، مگر اچانک حسین کا چہرہ یاد آیا اور خیموں کے پیاسے بچے۔ عباس نے کہا، میں کیسے پانی پی لوں جب میرا حسین پیاسا ہے؟ پانی کو چھوا مگر پیا نہیں، مشکیزہ بھری اور واپس پلٹ آئے۔ ابھی کچھ ہی قدم چلے تھے کہ پہلا ظلمی وار ہوا۔ دایاں بازو کٹ گیا، خون کا فوارہ پھوٹا، مگر عباس کے قدم نہ رکے۔ کہا، خدا کی قسم، اگر میرے دونوں بازو بھی کٹ جائیں میں اپنے امام سے وفا نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرا وار ہوا، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ عباس نے مشکیزہ دانتوں سے تھام لی اور علم کو سینے سے لگائے رکھا۔ تیر، نیزہ، تلواریں، ہر طرف موت تھی۔ پھر ایک تیر مشکیزہ پر لگا، پانی زمین پر بہہ گیا۔ اس لمحے عباس کی روح کانپ اٹھی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اب میں بچوں کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ اسی غم میں ایک تیر آنکھ میں لگا اور ایک ضرب سر پر پڑی